السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے جہاد میں شامل نہ ہونے کی بنا پر کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا۔ ان لوگوں میں حضرت کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مراد بن ربیع شامل تھے۔ یہ سب انصاری تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بے فکر تھے کہ ہر طرح کا سامان موجود ہے، جلد ہی جہاد میں شامل ہو جاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 مجاہدین کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک پہنچ کر دریافت فرمایا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کو کیا ہوا؟ ایک شخص نے جواب دیا کہ اس کی عیش پسندی اور غرور نے اسے نکلنے نہیں دیا۔ دوسرے شخص نے جواب دیا کہ تو نے بری بات کہی، خدا کی قسم ہم نے اس میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو حزب معمور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے۔ اس مجلس میں منافقین نے آ کر اپنے عذر اور لمبی چوڑی قسموں کے ساتھ پیش کرنا شروع کیے۔ یہ 80 سے زیادہ آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کی بناوٹی باتیں سنی اور ان کے ظاہری عذرات کو قبول کر لیا اور ان کے اندر کی باتوں کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر فرمایا کہ خدا تمہیں معاف کرے۔ پھر میری باری آئی، میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا تشریف لائیے، آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا خدا کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ باتیں بنانی تو آسان ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا عذر پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کی تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باخبر کر دے گا۔ لہٰذا سچ کہتا ہوں تو چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہی کیوں نہ ہو، مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ حقیقت میں میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے میں پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری طرح قادر تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی، اچھا جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا۔ یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت ملامت کی کہ تو نے کوئی عذر کیوں نہ کر دیا۔ یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا کہ کوئی بات بنا دوں، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ 2 اور سوالے آدمی مراد بن بری اور حضرت بلال بن امیہ نے بھی وہی سچی بات کہی ہے جو میں نے کہی تھی تو مجھے تسکین ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر جمع رہا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہم تینوں سے کوئی بات نہ کرے۔ وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے مگر میں نکلتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، بازاروں میں چلتا پھرتا، کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سرزمین بالکل بدل گئی ہے، میں یہاں اجنبی ہوں، اس بستی میں کوئی میرا واقف کار نہیں۔ مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو حزب معمور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا اور انتظار ہی کرتا رہ جاتا کہ جواب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ جنبش کریں۔ نماز میں نظریں چرا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں مجھ پر کیسے پڑتی ہیں۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میں خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، وہ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دے کر یہی سوال کیا تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔
اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دنوں میں ایک دفعہ بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے نبطیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا اور اس نے شاہ حسین کا خط حریر میں لپٹا ہوا مجھے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تم پر ستم توڑ رکھا ہے، تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ میں نے کہا یہ ایک اور بلا نازل ہوئی اور اسی وقت اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ 40 دن اس حالت میں گزر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، بس الگ رہو۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ یکایک ایک شخص نے پکار کر کہا مبارک ہو کعب بن مالک۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا ہے۔ پھر تو جوک در جوک لوگ بھاگے ہوئے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھ کو مبارکباد دے رہا تھا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا۔ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا یہ معافی حضور کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ فرمایا خدا کی طرف سے ہے، اور آیات پڑھ کر سنائی، اور ان تینوں پر بھی اللہ مہربان ہوا جن کو موقوف کر رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی اور وہ خود بھی تنگ پڑ گئے اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے علاوہ کہیں پناہ نہیں، پھر اللہ ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ اس کی طرف تائب رہیں۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔